اللہ اکبر لا الہ الا اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ عزیزان محترم، آنے والے ہفتے کے روز یعنی سیٹرڈے کو عید الاضحیٰ کا تہوار ہوگا، لیکن یہ تہوار جس طرح سے ہم گزشتہ سالوں میں مناتے رہے ہیں بغیر کسی پابندی کے، بغیر کسی روک ٹوک کے، تو اس سال اتنی آزادی کے ساتھ یہ تہوار ہم نہیں منا سکیں گے، کیونکہ بعض حدود و قیود کے دائرے میں رہتے ہوئے، بعض لمیٹیشنز اور باؤنڈیشنز کے دائرے میں رہ کر کے ہمیں یہ تہوار منانا ہوگا۔ تو ایسی صورت میں جب کہ پابندیاں عائد ہوں تو شریعت مطہرہ کی جانب سے ملنے والی کچھ آسانیوں کا ذکر اور کچھ احتیاطی تدابیر کو لے کر کے آپ کی خدمت میں حاضر ہیں کہ دیکھیں، ملک کے اکثر مقامات پر، مسجدیں ہوں، عیدگاہ ہوں، عبادت گاہ ہو یا کوئی بھی مذہبی مقام ہو، 5 افراد سے زیادہ کے جمع ہونے پر وہاں پابندی ہے، اور اگر کہیں اس سے زیادہ کی اجازت ہے تو کوئی نہ کوئی حد ضرور متعین ہوگی۔ تو عرض یہ ہے کہ جن جگہوں پر جتنے افراد کی اجازت ہو اتنے افراد عید الاضحیٰ کی نماز ادا کریں، جیسا کہ اسی طرح سے رمضان المبارک کا پورا مہینہ ہم نے پابندیوں کے ساتھ گزارا ہے، عید الفطر کا تہوار بھی ہم نے پابندیوں کے ساتھ منایا ہے، تو اگر عید الاضحیٰ میں بھی پابندیاں عائد ہیں تو ان پابندیوں کا خیال رکھیں، اور جو لمٹ اور جو باؤنڈیشنز رکھی گئی ہیں تو ان لمٹس کو کراس نہ کریں، جو حدیں بتائی گئی ہیں ان حدوں کو نہ توڑیں، اور جو قانون بتایا گیا ہے، جو قاعدہ بتایا گیا ہے، اسی قاعدے اور قانون کے مطابق اس تہوار کو منائیں کہ جن جگہوں پر جتنے افراد کی اجازت ہے اتنے افراد عید الاضحیٰ کی نماز پڑھیں۔ عیدگاہ میں اجازت ملے تو عیدگاہ میں پڑھیں، مسجدوں میں اجازت ہے تو مسجدوں میں عید الاضحیٰ کی نماز کو ادا کریں، اور جن افراد کو جیسے کہ عام طور پر اجازت نہیں ہے، تو جنہیں موقع نہیں ملتا ہے عید الاضحیٰ کی نماز پڑھنے کا جماعت کے ساتھ، کہ جس طرح سے عید الفطر کی نماز جنہیں موقع نہیں ملا تھا انہوں نے چاشت کی نماز پڑھی تھی یا شکرانے کے طور پر نفل کی نمازیں پڑھی تھیں، اسی طرح سے عید الاضحیٰ میں بھی یا تو چاشت کی نماز پڑھیں یا پھر شکرانے کے طور پر نفل کی نیت کر کے 2 رکعت یا 4 رکعت نماز ادا کریں، اور جب نماز پڑھ چکیں تو نماز پڑھ لینے کے بعد جو تکبیر تشریق پڑھی جاتی ہے 3 مرتبہ کم سے کم وہ تکبیر تشریق پڑھ لیں، اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد، اور 34 مرتبہ اللہ اکبر کا ورد کریں، کہ جن افراد کو نماز پڑھنے کی اجازت ملتی ہے وہ عید الاضحیٰ کی نماز پڑھیں، اور جنہیں حکومت کی پابندیوں کی وجہ سے اجازت نہیں ملتی نہ وہ اپنا دل چھوٹا کریں، نہ قانون کو توڑیں، حدوں کو نہ پھلانگیں، بلکہ وہ چاشت کی نماز پڑھ لیں یا شکرانے کے طور پر کی نیت کر کے 2 رکعت یا 4 رکعت نماز ادا کر لیں۔ اللہ رب العزت کی ذات سے یہ امید ہے کہ ہم یہ نمازیں ادا کریں گے اور اللہ رب العزت ہمیں اسی طرح سے عید الاضحیٰ کی واجب نماز ادا کرنے کا ثواب عطا فرمائے گا، اس لیے کہ جان بوجھ کر کے ہم اسے نہیں ترک کر رہے ہیں، بلکہ ہمارے ساتھ مجبوریاں ہیں، اور اللہ رب العزت اپنے بندوں کی مجبوریوں کو بہتر جاننے والا ہے۔ ایک چیز کا خیال یہ رکھیں کہ جو شکرانے کی نماز یا نفل کی نماز یا چاشت کی نماز آپ پڑھیں، کہ آپ کے آس پاس جہاں عید کی نماز ہوتی ہو، عید الفطر کی، عید الاضحیٰ کی، تو جب ان جگہوں پر نماز پڑھ لی جائے تو اس کے بعد آپ یہ نماز پڑھیں، اور پھر اپنی نمازیں پڑھ لینے کے بعد اپنے گھروں میں آپ قربانی کے عمل میں مشغول ہو جائیں اور قربانی کریں۔ عید الاضحیٰ کے پرمسرت موقع پر جب ہم اس تہوار کو سیلیبریٹ کریں اور خوشیاں منائیں تو اس چیز کا خصوصی طور پر خیال رکھیں کہ جو برادران وطن ہیں ان کو کسی قسم کی کوئی تکلیف نہ ہونے پائے۔ تو یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم دوسروں کو بدظن ہونے کا موقع نہ دیں، اور فتنہ پروروں کو فتنہ پھیلانے کے لیے کوئی ہتھیار ان کے ہاتھ میں نہ دیں۔ صفائی نصف ایمان ہے، اس کا خیال رکھیں، قربانی کریں،
ایک تو عام گزرگاہوں سے بچیں، محفوظ جگہ پر، پوشیدہ جگہ پر قربانی کریں، قربانی کا گوشت بھی خفیہ اور پوشیدہ طریقے سے بانٹیں، یعنی کہ ایسی تھیلیاں، ایسے پیکٹس کہ جن میں ظاہر ہوتا ہو وہ گوشت، تو ایسی تھیلیوں اور ایسے پیکٹس کا استعمال نہ کریں، بلکہ ایسے تھیلے، ایسے پیکٹس کا اور ایسی پولیتھینس کا انتظام کریں کہ جن سے گوشت نظر نہ آتا ہو۔ اگر کسی کو یہ چیزیں پسند نہیں ہیں تو آپ بھی دوسروں کی پسند اور ناپسند کے لیے اتنا ضرور خیال کر لیں کہ آپ اپنا کام ضرور کریں۔ یہ شعائر اسلام میں سے ہے قربانی، تو اسے ہمیں کرنا ہے، لیکن دوسروں کی طبیعتوں پر گرا نہ گزرے، انہیں تکلیف نہ ہو، تو اس کا بھی خیال رکھتے ہوئے اس تہوار کو منائیں۔ خصوصی طور پر ان اہل ایمان، اہل اسلام کی بارگاہ میں گزارش ہے کہ جو بعض اوقات ایسی پابندیوں کے موقع پر اڑ جاتے ہیں کہ نہیں ہمیں نماز پڑھنا ہی ہے، ان کی خدمت میں یہ عرض ہے کہ دیکھیں آپ کا تعلق جس دین کے ساتھ ہے، یہ اتنا خوبصورت دین ہے، اتنا پیارا دین ہے کہ وقت اور حالات کے بدلنے کے ساتھ ساتھ اس شریعت کے احکام میں بھی تبدیلیاں رونما ہوتی ہیں۔ عید الاضحیٰ کی جو نماز ہے وہ تو واجب ہے، اور جب آپ کو واجب عام طور پر ادا کرنے کی اجازت نہیں ہے تو شریعت مطہرہ اس کا بدل آپ کو دیتی ہے کہ آپ چاہیں چاشتگی نماز پڑھ لیں یا نفل نماز پڑھ لیں، اور جب شریعت مطہرہ کوئی بدل مقرر کرتی ہے تو شریعت مطہرہ آپ کی نیت کے اعتبار سے ثواب اس میں وہی آپ کو ملتا ہے۔ یہ تو واجب عمل ہے۔ اسلام کا عظیم ترین رکن صوم یعنی روزہ اسلام کی بنیادوں میں سے ایک بنیاد ہے، اسلام کے ارکان میں سے ایک رکن ہے۔ ماہ رمضان المبارک میں اگر کسی کو سفر کی ضرورت پیش آئے، کوئی مسافر ہو یا کوئی مریض ہو، تو یہ روزے کی عبادت اسلام کی بنیادی عبادت میں سے ہے، اور اسلام کا ایک پلر ہے، اسلام کا ایک رکن ہے۔ اس کے باوجود سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 185 میں دیکھیں، اس رکن کی ادائیگی کے لیے بھی آسانیاں یہ شریعت مطہرہ عطا فرماتی ہے، اور اللہ رب العزت یہ حکم ارشاد فرماتا ہے مسافروں کے لیے اور مریضوں کے لیے، من کان مریضا او علی سفر فعدۃ من ایام اخر، کہ اگر آپ میں سے کوئی مریض ہو، بیمار ہو یا کوئی سفر کی حالت میں ہو، تو یہ روزے وہ بعد میں، یعنی جب بیماری سے نجات پا جائے یا مسافر جو ہے وہ مقیم ہو جائے، تو پھر اس کے بعد رمضان کی یہ روزے رکھے۔ اور آگے کمال کر دیا، اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا یرید اللہ بکم الیسر ولا یرید بکم العسر، کہ اللہ رب العزت تمہارے ساتھ، تمہارے معاملات میں تمہارے لیے آسانیاں چاہتا ہے، وہ تمہارے لیے مشکل پیدا نہیں کرنا چاہتا، تمہارے لیے تمہارے ساتھ سختی نہیں فرمانا چاہتا۔ تو دیکھیں روزہ جو ایک عظیم ترین رکن ہے اسلام کا، 5 پلرز میں سے ایک پلر ہے اسلام کا، اور اسلام کی بنیادوں میں سے ایک بنیاد ہے، اس کے باوجود اللہ رب العزت جب بندہ مجبور ہو جائے، جب بندہ مسافر ہو، جب بندہ مریض ہو، تو ایسے مجبور اور ایسے مریض اور ایسے مسافر کے لیے یہ آسانی عطا فرماتا ہے کہ روزہ رمضان میں نہ رکھ کر کے رمضان کے بعد اس کی گنتی پوری کر لیں، بعد میں رکھ لیں۔ تو جب فرض کے لیے یہ آسانی آپ کو شریعت مطہرہ دیتی ہے، قرآن دیتا ہے اور اللہ رب العزت دیتا ہے، تو پھر یہ تو واجب عبادت ہے، اس میں اتنا اصرار اور اتنی تکرار کیوں؟ تو جب حکومت کی جانب سے پابندی ہے، اور پابندی بھی بیجا نہیں ہے، ایک بیماری کی وجہ سے ہے، تو پھر جب شریعت مطہرہ ہمیں اجازت دے رہی ہے کہ پابندی جب آپ کے اوپر ہو اور آپ مجبور ہوں، تو پابندی کی صورت میں اور مجبوری کی صورت میں آپ کے اوپر سے واجب ساقط ہو جائے گا اور آپ نفل نماز پڑھ لیں، اور جب کوئی آپشن شریعت مطہرہ کی جانب سے ملتا ہے تو پھر شریعت مطہرہ سے اسی ثواب کی امید ہوتی ہے، یعنی کہ ہم پڑھیں گے نفل پابندی کی وجہ سے، چونکہ پابندی ہے عید الاضحیٰ کی نماز جو کہ واجب ہے، ہم اسے ادا نہیں کر پائیں گے، تو پابندی اور مجبوری کی بنیاد پر ہم یا تو چاشت پڑھیں گے یا نفل پڑھیں گے، لیکن ہمیں ثواب انشاءاللہ تعالی وہی واجب پڑھنے کا ملے گا، وہی جماعت کے ساتھ پڑھنے کا ملے گا۔
اسی طرح سے ایک آخری مثال اور دیکھ لیں کہ اسلام کا سب سے عظیم ترین جو رکن ہے نماز، جو افضل العبادات ہے، اس نماز کو پڑھنے کے لیے جو پہلی شرط ہوتی ہے طہارت، اور یہ طہارت ظاہری طور پر غسل اور وضو کے ذریعے سے حاصل ہوتی ہے، اور اگر یہ طہارت نہ ہو، یہ طہارت حاصل نہ کی جائے تو پھر بندہ نماز شروع بھی نہیں کر سکتا۔ یعنی اگر کسی کا غسل نہ ہو یا کسی کا وضو نہ ہو اور وہ نماز پڑھنا چاہے تو اس کی نماز شروع ہی نہیں ہوگی۔ اگر یہ شرط پوری نہ کی جائے تو نماز کی ابتدا بھی نہیں ہوگی۔ لیکن دیکھیں کہ اگر کوئی ایسی پریشانی میں ہو، مجبوری میں ہو کہ وہ کسی مرض کی وجہ سے وضو یا غسل نہ کر سکتا ہو، یا کہیں ایسی مجبوری آ جائے کہ اس کے پاس پانی دستیاب ہی نہ ہو، تو طہارت حاصل کرنا، وضو کرنا اور غسل کرنا یہ ہے شرط نماز پڑھنے کے لیے۔ لیکن اس کے باوجود بندہ کسی مجبوری کی وجہ سے وضو یا غسل نہ کر سکتا ہو یا پانی ہی نہ ہو، تو ایسی صورت میں جب مجبوری ہو، تو مجبوری جب پائی جاتی ہے تو وقت کو دیکھ کر اور حالت کو دیکھ کر شریعت مطہرہ کا حکم بدل جاتا ہے کہ پھر وہ طہارت جو کہ وضو اور غسل کے ذریعے سے حاصل کی جا رہی تھی، اب وہی طہارت تیمم کے ذریعے سے شریعت حاصل کرنے کا حکم دیتی ہے، اور پھر اس طہارت کے ذریعے سے جو نماز پڑھی جاتی ہے، اس نماز کا مقام، اس کا مرتبہ یا اس کی قبولیت وضو اور غسل کے ذریعے سے پڑھی گئی ہوئی نماز سے کہیں کوئی درجے میں کم نہیں ہوتی، بلکہ بالکل اس کے برابر ہوتی ہے۔ تو سمجھانے کا مقصد یہ ہے کہ میں نے دو مثالیں آپ کے سامنے دی ہیں کہ دیکھیں نماز پڑھنے کے لیے طہارت شرط ہے، اور جب یہ طہارت وضو اور غسل کے ذریعے سے حاصل کرنے میں کسی طرح کی دشواری ہو تو شریعت اس کا بدل تیمم کے طور پر دیتی ہے۔ اور اسی طرح سے روزہ جو کہ عظیم ترین اسلام کا رکن ہے، لیکن رمضان کے مہینے میں اگر کوئی مسافر ہو یا کوئی مریض ہو تو شریعت اسے چھوٹ دیتی ہے، حالت کو دیکھ کر، اس کی حالت کو دیکھ کر اور اس کی مجبوری کو دیکھ کر۔ تو اسی طرح سے ابھی جو ہماری حالت ہے، حکومت کی جانب سے آنے والے جو احکام ہیں وہ ہمیں مجبور کرتے ہیں، وہ ہمیں پابند بناتے ہیں کہ ہم حکومت کی جانب سے جاری کردہ ان کی گائیڈ لائنز اور ان کے احکام کی پابندی کریں، اور چونکہ حکومت کے جاری کردہ یہ احکامات ہیں تو ہم ان پر عمل کرنے کے لیے مجبور ہیں، اور جو ہم عید الاضحیٰ کی نماز ادا کرنے کے لیے نہیں جا پا رہے ہیں وہ اپنی کمی سے نہیں بلکہ حکومت کی جانب سے عائد کردہ ایک پابندی کی وجہ سے۔ جب پابندی کی وجہ سے اور مجبوری کی وجہ سے ہم عید الاضحیٰ کی نماز ادا نہیں کر سکتے تو ہمیں یہ کرنا چاہیے کہ اس کی جگہ پر نفل کی نماز پڑھیں یا پھر چاشت کی نماز پڑھیں، اور اپنا دل چھوٹا نہ کریں۔ جب شریعت مطہرہ یہ ہمیں آپشن دیتی ہے تو پھر ہمیں اسی ثواب کی امید کے ساتھ یہ نفل پڑھنا چاہیے جو عید الاضحیٰ کی واجب نماز ہم عیدگاہ میں جا کر کے پڑھتے تھے، جو ثواب وہاں اللہ رب العزت ہمیں عطا فرماتا تھا، اسی ثواب کی امید لے کر کے آپ اپنے گھر میں نفل کی نماز پڑھیں یا چاشت کی نماز پڑھیں۔ ہم اس کی ذات سے یہی امید رکھیں، بغیر تشویش میں پڑے ہوئے، بغیر پریشان ہوئے، اور اللہ رب العزت کی ذات سے یہی امید رکھیں کہ جو نماز ہم عیدگاہ میں یا مسجدوں میں جماعت کے ساتھ عید الفطر کی ادا کرتے تھے تو وہی واجب ادا کرنے کا ثواب وہ ہمیں گھر میں ادا فرمائے گا۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ ہمیں دعا ہے کہ اپنے پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کے صدقے و طفیل اس بیماری سے پوری دنیا کو نجات عطا فرمائے۔ اگر یہ سازش ہے عالمی طور پر تو اس سازش کو کرنے والوں کو بے نقاب فرمائے، اور ان کی سازشوں سے پوری انسانیت کو اور امت مسلمہ کو خصوصی طور پر محفوظ اور مامون فرمائے۔ اور اگر یہ بیماری ہے تو اللہ تعالیٰ اس بیماری سے ہم تمامی حضرات کو محفوظ اور مامون فرمائے۔ آمین یا رب العالمین بجاہ سید المرسلین وما توفیق الا باللہ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔